السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید کبھی بھی بھولنا ممکن نہیں۔ یہ بات قریب 10 سال پہلے کی ہے، جب میں لاہور کے ایک پرانے علاقے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہالیڈیز منانے گیا تھا، اور وہاں پہ ہم ایک کرائے کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی میری زندگی بدل دے گی ہمیشہ کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں اور میرے 3 دوست لاہور پکنک ہالیڈیز منانے گئے تھے۔ میرے دوست حسن، سعد اور زبیر اور میں ایک پرانی بلڈنگ کے 3rd فلور پر رہتے رہے۔ بلڈنگ کا ماحول عجیب تھا، جیسے ہر وقت خاموشی اور ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی تھی، لیکن ہم نے اس کا زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ کرایہ سستا تھا اور بلڈنگ شہر کے بیچ تھی۔ ایک دن صبح کے 3 بجے مجھے کسی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے دوستوں میں سے کوئی مذاق کر رہا ہوگا، پر جب میں نے سب کو چیک کیا تو وہ سب سو رہے تھے۔ لیکن پھر ایک اور چیز نوٹس کی، ہمارے فلیٹ کے اوپر چھت کا ڈور دھیرے سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ آواز نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ اگلی صبح میں نے یہ بات اپنے دوستوں سے شیئر کی۔ حسن ہنسنے لگا اور بولا، یار بس کر دے یار، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تجھے بلا وجہ ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن سعد نے چپ رہ کر کہا، عجیب بات ہے، کیونکہ کل رات ایک بھوت جیسی کوئی شیڈو میں نے بھی فلیٹ کے دروازے کے باہر سے گزرتا دیکھا۔ اس رات میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، پر ایک بات پکی تھی، ہم سب کو کچھ نہ کچھ عجیب ضرور لگ رہا تھا۔ شام کو جب ہم ڈنر کر رہے تھے تو ایک مزیدار واقعہ ہوا۔ ایک بلی کالے رنگ کی ہمارے فلیٹ کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیں گھورتی رہی اور پھر ایک عجیب سی آواز چیخ مار کر چلی گئی۔ حسن پھر ہنسنے لگا اور بولا، کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بھوت بلی تھی؟ لیکن اس رات جو ہوا اس نے ہمارے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے۔ رات کا وقت تھا اور ہم سب سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک مجھے چھت پر پھر سے آواز سنائی دی۔ اس بار یہ آواز اور زیادہ تیز تھی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ میں نے حسن کو اٹھایا اور بولا، چلو دیکھتے ہیں چھت پر کیا ہے۔ حسن فوراً مان گیا اور ہم دونوں ٹارچ لے کر چھت پر گئے۔ دروازہ کھلا تھا، جو اور زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جب ہم چھت پر پہنچے تو ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک کرسی کے اوپر پھٹا پرانا کپڑا پڑا تھا اور کرسی دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، لیکن ہوا بالکل بھی نہیں تھی کہ جس سے کرسی ہلتی۔ مجھے ایک دم سے ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ حسن نے ٹارچ ایک کونے میں ماری اور ہم نے دیکھا وہ بلی واپس تھی جو ہم نے اپنے فلیٹ کے سامنے بیٹھی دیکھی تھی۔ ہمیں وہی کالی بلی نظر آئی واپس، لیکن اس بار وہ بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا اور اس کی آواز، وہ چیخی نہیں، وہ کچھ اور تھا، جیسے کوئی انسانی آواز بلی کے گلے سے نکل رہی ہو۔ اگلے دن ہم نے اپنی بلڈنگ کا مالک چاچا لطیف سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈنگ پہلے ایک اندرونی علاقے کا جادو ٹونے کرنے والے بابا جی کی تھی۔ اس بابے نے اپنے سارے علاج کالا جادو اسی چھت پر کیا تھا، اور یہ بلی اس بابے کا پسندیدہ جانور تھی۔ بابا کے مرنے کے بعد وہ بلی کبھی چھت سے گئی ہی نہیں۔ چاچا لطیف نے کہا، مجھے لگتا ہے وہ اب بھی یہاں کچھ نہ کچھ ہے جو بابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس رات ہم نے سوچا کہ بلڈنگ چھوڑ دینی چاہیے۔ پھر جب ہم پیکنگ کر رہے تھے تو چھت سے وہ بلی اتر کر میرے کمرے کے سامنے آ گئی۔ اس بار وہ چلائی نہیں، بلکہ سیدھا مجھے گھورتی رہی۔ اس کے بعد میں نے جو دیکھا وہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ وہ بلی زمین پر اپنے ناخن سے کچھ لکھنے لگی۔ جب وہ بلی گئی تو میں فوراً بھاگا اور دیکھا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اس نے لکھا تھا، تم لوگوں نے میری جگہ خراب کی ہے، یہاں سے بھاگو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ شاید اسی بابا نے لکھوایا تھا اس بلی سے، جس کی یہ بلڈنگ تھی،
اور جو یہاں کالا جادو کرتا تھا۔ دوستوں، اس رات کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ چھوڑ دی، پر ایک بات ضرور ہے، اب تک مجھے لگتا ہے کہ وہ بابا اور اس کی بلی شاید اب بھی اس چھت پر ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے اوپینین شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی آپ کی ہورر ریئل اسٹوری ہے تو آپ نیچے دیے گئے ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، ہر آواز جو رات میں سنائی دیتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ایک نارمل ہو۔ اللہ حافظ۔